امریکہ اسرائیل کو بھی پتہ چلا ہے کہ ایران اتنا ترنے والا نہیں ہے، اور ایران کو بھی پتہ ہے کہ وہ جن دو فریقوں کے سامنے کھڑا ہے وہ ایک عرصے سے زیادہ ان کے سامنے نہیں ڈٹ کر کھڑا رہ سکے گا۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر ایران بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھے۔ اس وقت کوئی بھی ویسٹرن کنٹری جو ہے وہ بھارت کی کھل کر مدد کرنے کو تیار نہیں کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں اسی زور و شور سے جاری رکھیں گے تو ایک تو خان صاحب کے لیے رہائی کے امکانات بالکل معدوم ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بھی رخصتی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن میں جنگ کی جو سچویشن ہے، بڑھتی ہوئی طوالت اختیار کرتی ہوئی جنگ کے اثرات پوری دنیا ہی محسوس کر رہی ہے، پاکستان سمیت۔ وہیں جو ہے وہ اس خبر کا آنا کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس جنگ میں اپنے آپ کو ثالثی کردار کے طور پر پیش کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے اس طویل جنگ کے لیے کیا مزید تیاریاں کی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے لیے میں موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ ثنا؟ عید مبارک بھی لیٹڈ آپ کو۔ ویسے تو ہم نے عید میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد کہا تھا، لیکن میں نے کہا عید کے بعد بھی انگیج رکھا ہوا ہی تھا۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، خیر مبارک۔ اچھا ثنا، ویسے تو بڑی ایک امید تھی کہ شاید عید میں یا عید کے بعد ہم آئیں تو جنگ بندی ہو چکی ہو یا کچھ اچھی خبر سننے کو ملے، لیکن ان بٹوین جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ اب طویل ہی ہو رہی ہے۔ لیکن کل جو ہے جیسے ٹرمپ نے کہا کہ ہم سیریس ٹاک کے لیے طرف جا رہے ہیں، جنگ بندی ہوگی۔ ایران ابھی تک اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا کہ ایسا کچھ ہے، ایران کی اپنی 6 شرائط بھی آ گئی ہیں جنگ بندی کے لیے۔ لیکن امپورٹنٹ خبر جب فائنینشیل ٹائمز نے یہ بریک کی، رائٹرز نے بھی، کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف خود کو ثالث کے طور پر پیش کیا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور ایون کہ ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ایرانی صدر کے ساتھ ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں ان بٹوین، ان عید کے دنوں میں یہ ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو میرا سوال یہ کہ یہ کتنی کانکریٹ ہیں، اور ہمارے دفتر خارجہ نے تو کہہ دیا کہ اگر دونوں فریقین راضی ہیں تو ہم کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنی کانکریٹ ہیں، اور کیا جو بھی سچویشن بن رہی ہے اس میں پاسبلٹی ہے کہ ہم وہ کردار ادا کریں اور یہ جنگ بندی ہو جائے، اور یہ لانگ ٹرم ہوگی یا شارٹ ٹرم ہوگی؟ اچھا، اس میں اب بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس جنگ کو ختم کرانے کی جو پورا ایک وہ تھا، کیا کہنا چاہیے، ایفرٹ، اس سے باہر نہیں نکلے تھے۔ فرام ڈے ون پاکستان نے ایفرٹ کر رہا تھا، لیکن شروع میں ہوا یہ کہ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا ٹیمپریچر بھی خاصا ہائی تھا، اور ایران میں بھی ٹیمپریچر ان کے جو ہیڈ تھے ان کی شہادت کے بعد، خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد، وہ غصہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے پاکستان فرام ڈے ون ایفرٹ کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس ایفرٹ کو نہیں سنا گیا۔ اب جہاں تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، امریکہ اسرائیل کو بھی پتہ چلا ہے کہ ایران اتنا ترنے والا نہیں ہے، اور ایران کو بھی پتہ ہے کہ وہ جن دو فریقوں کے سامنے کھڑا ہے وہ ایک عرصے سے زیادہ ان کے سامنے نہیں ڈٹ کر کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ ایونچولی ان کو جو ان کی پہلی لائن آف ڈیفنس ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہی، سیکنڈ نہیں کر رہی، تو وہ اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کو ایکسٹریم کی طرف لے کے جائیں گے، جو کہ امریکہ نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی ایک دم سے پچھلے 24 گھنٹوں میں اتنی ڈیولپمنٹس کیوں ہوئی ہیں، اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، جو کہ اب ختم ہونے والا ہے۔ جب یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا تو وہ ختم ہو چکا ہوگا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ نئے ہرمز کو کھولنا ہوگا، ورنہ امریکہ کسی ایکسٹریم پوزیشن پہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ امریکہ نے برطانیہ کو بھی آن بورڈ لیا ہے، اور کچھ اور ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ اس وقت مسائل کا شکار ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جنوبی کوریا کی اکانومی کہاں جا چکی ہے، اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں، اور جہاں پر انرجی کرائسس اب آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بہت سے ممالک یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں گے۔ پھر الٹرنیٹیولی سعودی عرب اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایران نے ناراض کرنے کی ایفرٹ کیا ہے، تو ایران بھی یہ جانتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹائم فریم دیا وہ ٹائم فریم ختم ہونے جا رہا ہے، بلکہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ لیکن ایک جو ایفرٹ تھی کہ ایران یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر کوئی بات کرے، تو اس لیے ایران نے یہ بات جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں کنوے کی ہے کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کو یہ پتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے بیک ڈور چینل کے اوپر ایفرٹ کر رہا ہے۔ اس میں ترکیہ کی طرف سے بھی کردار ہے، اور فرام ڈے ون کردار ہے، اور اب اس کو مصر کو بھی اس میں آن بورڈ لے لیا گیا ہے، جو کہ پہلے اس میں شامل نہیں تھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مصر بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جو فیول کی پوری پیسج ہے، اس کو بلاک کرنے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو۔ اب اس میں ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو 48 گھنٹے ختم ہو رہے ہیں، تو ایک فیس سیونگ امریکہ کو بھی چاہیے اور ایک سیف پیسج ایران کو بھی چاہیے۔ اب انٹرسٹنگلی اس میں جو شرائط رکھی جا رہی ہیں، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایران تو سب کچھ سرنڈر کرنے کو تیار ہے یا اس کو ہونا ہوگا۔ دوسری طرف ایران نے بھی اب اس بار بڑی کڑی شرائط رکھی ہے، جس میں سے آئی تھنک ایک دو شرائط تو بڑی اس وقت اس اسٹیج کے اوپر ہمیں پری میچور لگتی ہے کہ مڈل ایسٹ سے اپنے بیسز آپ ختم کرنا۔ ہاں، یہ ان کا حالیہ شرط ہے۔ یہ ضرور ہے
کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے انہوں نے سبق بہت اچھا سیکھا ہے اس مرتبہ، لیکن آئی تھنک اس میں 2 سے 5 سال لگیں گے ان کو یہ چیزوں سے نکل کے اپنے آپ کو خود سے اسٹیبلش کرنے میں کہ ہمیں اپنے طور پر اپنی آرمی کو جو ہے وہ اکوپ کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے. لیکن فوری طور پر اگر آپ کسی عرب کنٹری سے یہ کہیں گے تو وہ یہ کبھی بھی اسٹیپ نہیں لے گا اور وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا. دوسرا جہاں تک ہرجانے کی رقم کا دعویٰ ہے یا اس قسم کی جو شرائط ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی زیادہ بڑی شرائط نہیں ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ بھی اپنے آپ کو کمپنسیٹ کروائے گا اور ایران سے وہ باتیں منوائے گا جو کہ جوہری توانائی کے حوالے سے کڑی شرائط تھی اور ہو سکتا ہے ایران ان کے اوپر مان لے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ جس پر عمل ہو سکتا ہے کہ جی اگر اس وقت معاہدہ ہو جاتا ہے تو آگے چل کر ہم پر حملہ یا جنگ کا جو ایک خوف ہے وہ مسلط نہیں کیا جائے گا. تو آئی تھنک کچھ شرائط اس میں مانی جا سکتی ہیں اور دونوں طرف سے اسی لیے اتنی ایکسٹریم باتیں کی جا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیچ کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکالا جائے. لیکن اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہفتہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ شروع سے کہا جا رہا تھا کہ مارچ کے اینڈ تک یہ جنگ کسی ایک جو کیا کہنا چاہیے کہ ایک ریزالومنٹ کی طرف جا سکتی ہے، یا تو یہ جنگ مکمل طور پر پھیل جائے گی یا پھر یہ جنگ جو ہے یہ اختتام کی طرف چلی جائے گی یا کم از کم سیز فائر کی طرف چلی جائے گی. تو آئی تھنک اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر پاکستان پہ یہ جو ہفتہ کہا جا رہا ہے کسی طریقے سے ایران بھی اس پہ اگری کر لیتا ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ سے جو کنورزیشن ہوئی ہے اور اب تو آفیشیلی اس کو انڈورس بھی کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اس میں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر ایران بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھے. لیکن اب جو ایران نے شرائط رکھی ہیں ان شرائط میں سے بہت سے جو ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی شرائط کے اوپر امریکہ کنونس نہیں ہوگا، تو اس لیے اس میں ایک لچک کا مظاہرہ دیکھا جا رہا ہے. بات چیت کرنے کے لیے دونوں فریقین کو اس وقت بٹھانا فائدہ مند ہوگا جب دونوں طرف سے آپ کو پتا ہو کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے یا بیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک وہ راستہ پاکستان، ترکی اور مصر جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا حسنا، یہ جو چیزیں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں، ہم پاکستان میں بھی جب دیکھا تھا ہائی آکٹین تو مہنگا کر دیا انہوں نے، اب کہہ رہے ہیں کہ گیس بھی مزید مہنگی ہو جائے گی، بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی. ہم اب اس کے اثرات میں آ چکے ہیں. جو جنگ ہے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سوچ رہے ہیں، اسکول تو آلریڈی بند ہے. تو یہ ساری سچویشن پاکستان کتنے عرصے تک متحمل ہو سکتا ہے اس کا؟ اچھا، میرا خیال ہے پاکستان تو فرام ڈے ون ہی نہیں ہو پا رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ممالک کے پاس 3 مہینے 6 مہینے کا اسٹاک ہوتا ہے. ہم ہمیشہ ہفتوں کی بنیاد پر یا میکسیمم مہینے کی بنیاد کے اوپر اپنا اسٹوریج رکھتے ہیں اور المیہ یہ ہے. لیکن اس میں اب ایک ہی سلوشن ہے، وہ یہ کہ آپ استعمال جو ہے اس کو محدود کر دیں، یعنی آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگ جو ایک بالکل کیا کہنا چاہیے کرائسس میں چلے جاتے تھے کہ جی ٹینکس فل کروا رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرنے کے لیے گورنمنٹ ابھی اسمارٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے اور اس میں بڑا ایک کردار جو ہے وہ پنجاب کی طرف سے بھی ایفرٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ سندھ میں اور کے پی میں تو اتنا زیادہ کام نہیں ہے. سندھ میں کسی حد تک ضرور ہے لیکن خیبر پختونخوا میں فیول کی کنزمپشن کا اتنا زیادہ نہیں. جو فیکٹریز یا انڈسٹریز وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے کیا جا رہا ہے. باقی یہ کہ لیکن کیا اشرافیہ اور جو ہماری ہائی کلاس ہے وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز کرے گی؟ کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں، کوئی کووڈ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، دبتا تو ایونچولی غریب اور مڈل کلاس طبقہ ہی ہے نا، سارا نزلہ تو اس پہ گر جاتا ہے اور بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ لیوی ختم کیا جائے پیٹرولیم مصنوعات پہ، کیا اس طبقے کو ریلیف دے گی یہ حکومت؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ پیٹرولیم نیوی جو ہے وہ پر لیٹر بہت زیادہ ہے، تقریباً 100 کے قریب ہے آس پاس. ایگزیکٹ نمبر تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن وہ جو ایک اماؤنٹ ہے وہ جب پیٹرول پرائز بڑھائے گئے تھے اس سے پچھلی مرتبہ، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ پیٹرولیم نیوی کو ہی کچھ کم کر دیتے تو شاید وہ جو جمپ ہے وہ بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور یہ ایک طریقے سے ایک ڈائریکٹ پروفٹ ہے جو کہ سیدھا سیدھا گورنمنٹ کی پاکٹ میں جاتا ہے. لیکن آئی تھنک دیکھا جائے تو گورنمنٹ اسی چیز کی طرف جائے گی کہ کم از کم مارچ کا جو اینڈ ہے اس کو گزارے اور کہیں کسی طریقے سے اگر یہ جنگ ریزالو ہو جاتی ہے تو پھر شاید اپریل سے تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اگر نہیں ہوتی تو پھر شاید ہمیں میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرنا پڑے گا. اسکولنگ یا کالجز کے جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ آن لائن ہو جائے گی. کچھ عرصے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم وہ جو ہمارے پاس فیول یا انرجی کے ریزروز ہیں وہ ہم انڈسٹریز کے لیے اور بیسک امور کے لیے چھوڑ دیں اور باقی چیزوں کو ہم جو ہے وہ فرام ان ہاؤس مینٹین کریں. اچھا ثنا، جیسے ہی پاکستان، یہ فائنینشیل ٹائمز اور رائٹرز جیسے اداروں نے، انٹرنیشنل اداروں نے پاکستان کے کیریکٹر پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی کہ پاکستان ایک اپنا کیریکٹر پلے کرنے جا رہا ہے، ایک رول پلے کرنے جا رہا ہے اس جنگ میں. آئی ڈونٹ نو آنے والے وقت میں اس کی کتنا فروٹفل ہوگا. ہمارے جو پڑوسی ہیں وہاں تو صف ماتم بچ گیا. انڈین میڈیا تو لیش آؤٹس لائک مودی کے اوپر انہوں نے اس دن میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ مطلب آپ نے یہودیوں کب سے اپنا باپ بنا لیا. گیس اور ایل پی جی پہ وہ لوگ چلتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ
انڈیا زیادہ افیکٹ ہوگا, اس کی معیشت زیادہ دباؤ میں آنے کا. ابھی مودی صاحب کو کافی چیلنجز ہے, اور وہ میرے خیال سے صرف دھرندر جیسی موویاں بنا کر ہی اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اچھا ویسے دھرندر میں بھی ایک لطیفہ یہی ہے کہ کیریکٹر وہی فیمس ہوا جو پاکستانی تھا, لیکن سرپرائزنگلی ہیرو سے زیادہ ولن جو ہے وہ اس میں پاپولر ہوا. لیکن اب اس میں دیکھیں ایک چیز ہے, وہ یہ کہ بھارت کے اوپر اس لیے افیکٹ ہو رہا ہے کہ ایک تو بھارت میں میکسیمم کام جو ہے وہ پیٹرول یا فیول سے نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ LPG سے کرتے تھے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ویسٹرن کنٹری جو ہے وہ بھارت کی کھل کر مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنا کچھ ہو چکا ہے, بھارت کی جتنی بدنامی ہو چکی ہے, جو رہی صحیح کثر تھی وہ کرسمس کے موقع پر ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک, جو وہاں پر کرسچن ہندو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, تو یعنی ایک نہیں بلکہ ملٹیپل انسیڈنٹس ہیں. پھر یہ کہ مختلف جو انٹروگیشن ایجنسیز ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ٹیررزم کے حوالے سے جو بھارت کی کارستانیاں دنیا کے سامنے کھولی ہیں, اس سے اب بہت سارے ممالک یہ سمجھ گئے کہ بھارت کا وہ چہرہ جو کہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے وہ ایکچولی نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے ممالک جو کہ پہلے بڑھ بڑھ کر بھارت سے مدد کرتے تھے, وہ اب بھارت کی ان باتوں کے اوپر زیادہ کچھ رسپانس نہیں دے رہے ہیں. اب تو اس کے چودھری والے ٹیگ کو بھی خطرہ آ گیا نا, تو اس لیے ریجن میں جو ان کی پوزیشن ہے وہ ویسے تو کمزور بہت ہو چکی ہے. لیکن دوسرا لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران سے تعلقات بنائے, پھر اسرائیل کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی ایران پر حملوں سے پہلے, پھر افغانستان کے ساتھ بات کرتے ہیں, افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ڈوئل پالیسی ہے یہ سب کو نظر آ رہی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ بھارت کے اوپر اب کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو انرجی کرائسس ہے, پہلے عموماً اس قسم کے ماضی کے ادوار میں رشیا یا اس قسم کے ممالک ان کی مدد کر دیتے تھے, لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ خاموش ہیں. چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, جو کہ ایک اپوزٹ بلاک تو سمجھتے ہیں بھارت کو, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اس ملک سے تعلقات بگاڑ نہیں سکتے. وہ بھی اب اپنے آپ کو خاموشی سے سائڈ پر کیے ہوئے کہ دیکھیں بھارت اب کس طریقے سے اپنے مسئلے کو ہینڈل کرتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے, اور جو انہوں نے برا کیا وہ اب کاٹنے کا وقت بھی آ چکا ہے. اچھا ثنا, بالکل لاسٹ میں اب پاکستان کی جو پالیٹکس اس پہ بات کر لیں گے. پی ٹی آئی یعنی اپوزیشن جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے خان صاحب کی صحت پر ہی جو ہے وہ سیاست کر رہی تھی, اور خان صاحب کی صحت والے ایشوز پہ ہی ان کو امید تھی کہ شاید وہ کوئی ان کے لیے ریلیف لے لیں گے یا ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا, اس طرح کی چیزیں. لیکن عید کی تعطیلات میں ہی ان کا تیسرا انجیکشن جو ڈیو تھا وہ بھی لگ گیا ہے, اور ڈاکٹرز کہا جا رہا ہے کہ مطمئن ہیں ان کی سچویشن سے, ان کی آنکھ کی سچویشن سے. اب جو ہے سی ایم پہ ان کی رہائی فورس والا جو انہوں نے شوشہ پہلے چھوڑا تھا عید کے بعد, اب اس کا برڈن ان کے اوپر آ گیا, اور آج وہ اس سلسلے میں کوئٹہ میں موجود تھے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اگر خان صاحب بہتر ہیں اور سب بہتری کی رپورٹ آ رہی ہے, تو ایسے میں رہائی فورس کچھ کر پائے گی یا کوئی ان کا کوئی احتجاج رنگ لائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے جو کہ بچتا رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے, میرا خیال ہے اگر لوگ ان کی پیس کو سمجھ سکیں تو ان کے پیس میں بڑی کمی آئی ہے, بہت دھیمے ہو گئے ہیں. وہ ہلکی پھلکی نوک جھوک تو کر رہے ہیں, یا کیا کہنا چاہیے بیک گراؤنڈ موسیقی پیدا کر رہے ہیں, لیکن وہ زور و شور سے وہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو ایک میسج ہے جو کہ انآفیشلی بڑی حد تک انڈرسٹینڈ کروایا جا چکا ہے کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں اسی زور و شور سے جاری رکھیں گے تو ایک تو خان صاحب کے لیے رہائی کے امکانات بالکل معدوم ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بھی رخصتی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے. تو اس لیے دونوں چیزوں میں آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے. لیکن کیونکہ ان کو تھوڑا سا خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے بھی ایک پریشر آتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی بہنوں کی طرف سے بھی اب ٹون کافی حد تک نرم ہو چکی ہے, وہ بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں کہ آخر دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو آئی تھنک ایک اوور آل تبدیلی ہے پی ٹی آئی کے اندر, لیکن اس میں بڑا حصہ تبدیلی کا پارٹی کے اندر نظر آتا ہے, اہل خانہ میں کم نظر آتا ہے. لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اب عید ختم ہو چکی ہے تو شاید خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کے آثار پیدا ہوں. لیکن آئی تھنک اس میں بھی تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا, کیونکہ اس وقت پاکستان ایک ایسے انٹرنیشنل کرائسس میں گھرا ہوا ہے کہ ہم آلریڈی اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل چیزوں کے اوپر اس طرح فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.